جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ یہ حدیث ہے اربعین نووی کی 39 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور بیہقی میں ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت سے معاف فرمایا ہے الخطأ والنسیان، خطا اور بھول، وما استکرہوا علیہ، اور وہ باتیں جو ان سے جبراً کی جائے، ان پر زبردستی کر کے کی جائے، وہ کام یا وہ بات جو ان کی زبان سے زبردستی نکالی جائے، یا وہ کام جو ان سے زبردستی کرایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے تجاوز کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ پہلے تو اس لفظ کو لے لے، ان اللہ تجاوز لی، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے میری امت سے یہ چیزیں معاف کی ہیں۔ یعنی یہ لفظ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، یہی تو سنا ہوگا کہ امت کے لیے خطا اور بھول چوک یہ معاف ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں گے کہ تجاوز لی، میری وجہ سے یا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، یعنی گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر احسان ہے، اور امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ انعام اور احسان کیا گیا کہ ان سے تجاوز کیا گیا اور ان کو معاف کیا گیا، جو بھول چوک ان سے ہو جائے، غلطی میں جو کام سرزد ہو جائے، جو بات زبان سے نکل جائے، یا جو کام سرزد ہو جائے، یا بھول کر جو کام ہو جائے، یا جس پر ان کو زبردستی مجبور کیا جائے، تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کو یہ آسانی پیدا ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پوری دنیا کے لیے جو آسانیاں پیدا ہوئی وہ تو ایک لمبی بحث ہے، یعنی وہ جو عذاب پہلے اسی طرح آتے تھے وہ عذاب نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب استحصال نہیں دیتا، جتنے بھی گناہگار ہوں گے تو اسی طرح عذاب نہیں آتے جس طرح پرانی قومیں ایک دم تباہ ہو گئی اور ان کا کوئی اثر ہی باقی نہ رہا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، ثمود کو ہم نے ہلاک کیا، فما ابقا، ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ تو ایسا عذاب جو ایک کو بھی نہ چھوڑے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا۔ ایسے عذاب تو آئیں گے، کچھ قومیں ہرا ہو جائیں، کیا ہو جائے، کیا عذاب آ جائے، سزائیں آ جائیں، لیکن ایسا عذاب استحصال جس کو کہتے ہیں کہ سب کی بیخکنی کی جائے، تو ایسی بیخکنی نہیں ہوگی، بیخ و بن سے ان کو اکھاڑا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہاں لی کے لفظ پر ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات، یہاں پہ دو موضوعات پر بحث ہونی ہے، بلکہ تین موضوعات پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ خطا اور نسیان کیا چیز ہے۔ تو خطا کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی سے غلطی ہو گئی، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا غلطی، لیکن اسے غلطی ہو گئی، اور یہ غلطی کبھی ارادے میں ہوتی ہے اور کبھی عمل میں ہوتی ہے۔ ارادے کی غلطی تو یہ ہے کہ میں نے ایک چیز کا ارادہ کیا تھا، بس وہ مثلا میں مار رہا تھا جنگلی بکری کو، سمجھ میں آتی بات، اب لگ گیا، کیا آدمی وہاں پہ لگ گیا، نشانہ جا کر آدمی کو لگ گیا۔ ایک غلطی یہ ہے کہ میں نے اس کو
سمجھا کہ وہ شکار ہے، میں اسی کو مارنا چاہتا تھا جس کو میں شکار سمجھا، اور جب میں نے جا کر دیکھا تو وہ آدمی تھا۔ تو کبھی خطا عمل میں ہوتی ہے اور کبھی خطا قصد اور ارادے میں ہوتا۔ ارادہ ایک کا کیا، لگ گیا دوسرا، ارادہ اسی کا کیا لیکن وہ عمل خطا ہو گیا، ارادہ جس کا کیا وہ خطا ہو گیا، دوسری چیز لگ گئی۔ اسی طرح نسیان کو بھی آپ رکھیں کہ ایک طرف تو حدیث میں ہے کہ نسیان قابل معافی ہے، تجاوز، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا ہے۔ اب معاف کرنے کا کیا مطلب ہے وہ دوسری بحث ہے، 3 بحثوں کا میں نے وعدہ کیا، لیکن پہلے نسیان کے بارے میں بتایا کہ نسیان 2 قسم کی ہے۔ ایک تو وہ نسیان ہے، دیکھیں نا یہاں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجاوز، لیکن قرآن میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خطا ہو جائیں یا ہم بھول جائیں تو ہمیں نہ پکڑ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نہ وہ پکڑ سکے گا، وہ پکڑتا ہے۔ اب نسیان کی وہ کون سی قسم ہے جس پر پکڑ ہے، اور نسیان کی وہ کون سی قسم ہے جس پر پکڑ نہیں ہے؟ دونوں میں تطبیق تو ہوگی نا۔ حدیث میں تو یہ بات آئی ہے کہ پکڑ نہیں ہے، لیکن قرآن میں تو یہ ہے کہ پکڑ ہو سکتی ہے، دعا کرے کہ پکڑ نہ ہو تو پکڑ تو ہو سکتی ہے۔ تو نسیان میں 2 باتیں ہیں، ایک چیز کو میں اسی لیے بھول جاتا ہوں کہ میں اس کو یاد رکھنا نہیں چاہتا، میں اس کو بس اہمیت نہیں دیتا، نظر انداز کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں بچے سے وعدہ کرتا ہوں کہ بچہ مجھے کہتا ہے مجھے ابو فلان کھلونا لے کر آؤ، فلان ٹافی لے کر آؤ، یہ کرو، اور میں کہتا ہوں چلو لے آؤں گا بس، اور مطلب میرا یہ ہوتا کہ ترخانہ مطلب ہے، اور پھر میں اس کی اس بات اپنے اس وعدے کو میں یاد نہیں رکھتا۔ اب یہ قابل مؤاخذہ ہے کہ آپ نے اس کو دھوکہ کیوں دیا، اس کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا۔ انسان تو انسان ہے، جانور کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ امام بخاری کے بارے میں پتہ ہے نا آپ کو، امام بخاری کے بارے میں تھا کہ کسی نے اسے بتایا کہ فلان علاقے میں کوئی بڑا عالم ہے، اس کے پاس بھی حدیث کا بڑا علم ہے، جا کر اس سے حدیث سیکھو۔ آپ تو سیکھنا چاہتے ہیں تو چلا گیا ادھر سے، گاؤں میں جا کر پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ تو کہیں باہر اپنے کھیتوں میں ہے۔ تو کھیتوں میں جا کر پوچھا تو کہتے ہیں اس کا گھوڑا بھٹک گیا ہے اور وہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جا کر دیکھ رہا ہے کہ بھئی اس کا گھوڑا اسے مل جائے تو میں اس سے حدیث سیکھوں۔ اب اس نے ایسا کیا کہ جس سے یہ حدیث سیکھنے گیا تھا، اس نے اپنی جولی اسی طرح رکھی، اس میں اسی طرح ہاتھ مار رہا تھا اپنے گھوڑے کو دیکھ کر، تو وہ گھوڑا اس کو دیکھ کر وہ واپس آ گیا کہ میرے مالک نے جھولی میں مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز لائی ہے۔ تو اب وہ تو بھٹک رہا تھا، بھاگ رہا تھا، لیکن پھر اسی امید پر، اسی طمع پر، اسی لالچ میں وہ واپس آ گیا کہ اس کی جھولی میں کوئی چیز ہے۔ اب جب وہ گھوڑا قریب آتا گیا اور اس نے اس کو مطلب ہے کہ پکڑنے کے لیے اس کو موقع ملا، تو اچانک اس نے حملہ کر دیا اور جھولی پھینک دی تو جھولی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب دور سے امام بخاری دیکھ رہے ہیں تو پھر واپس ہو گئے۔ کسی نے کہا اس سے حدیث سیکھی، اس نے کہا وہ تو دھوکہ باز ہے، اس نے تو جانور کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب ایسے آدمی سے تو میں حدیث نہیں سیکھتا۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا حدیث لوگوں نے سنی سنائی باتیں ہیں، اور ایک نے دوسرے سے سنی ہے اور دوسرے نے تیسرے سے سنی، وہ خالص گدھے ہیں، وہ گدھے کے بچے ہیں وہ لوگ، وہ بیوقوف ہے، ان کو سرے سے علم ہی نہیں ہے کہ حدیث کے کن خوش قسمت اور کن عظیم لوگوں کے ذریعے ہمیں پہنچی ہے، اور حدیث کے حاملین کتنے بڑے لوگ تھے اور کتنی انہوں نے قربانیاں دی۔ خود اس امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس 1000 دینار تھے، دینار سکے ہوتے تھے نا، سونے کے سکے۔ اب کسی نے کشتی میں ان کو دیکھ لیا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھ سے 1000 دینار گم ہو گئے۔ اب ظاہر ہے 1000 دینار کس کے پاس تھے؟ اب جب ملاح کو کہا، کشتی چلانے والے کو، اس نے شکایت کی، اس نے کہا یہ تو آسان بات ہے، کوئی پانی میں کود کر تو نہیں جائے گا، کشتی پہ یہی لوگ ہیں تو سب کی تلاشی لے لیتے ہیں، کسی کے پاس 1000 دینار برآمد ہوئے تو ٹھیک ہے۔
تمہیں دلوا دیں گے۔ اب جب تلاشی شروع کر دی تھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا وہ جو تھیلی اس کے پاس تھی نا جس میں دینار تھے، وہ لڑکا دیے، سمندر میں ڈال دیے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو سکہ تھا، وہ تو چلا گیا گہرائی میں۔ اب وہ آرام سے بیٹھے رہے۔ 1000 دینار، آج کل $1000 آپ آسانی سے پہن سکتے ہیں، اس زمانے میں دینار کی کیا قیمت تھی؟ اچھا، وہ جب تلاشی لی گئی تو ان کے پاس کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ بالآخر کیا ہوا، وہ آدمی جو اس نے دہائی دی تھی نا، وہ آ کر اس کے پاس آ گیا کہ بتاؤ تمہارے پاس تو 1000 دینار تھے، وہ کدھر گئے؟ اس نے کہا تم سچ بتاؤ، تم سے کسی نے چرائے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا سب لوگوں کے سامنے بتاؤ مسئلہ کیا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر سب لوگوں کے سامنے بتا دیا کہ میں نے اس صاحب کے ساتھ 1000 دینار دیکھے تھے، میری منہ میں رال آ گئی اور مجھے لالچ آ گئی اور میں نے اس کو ہتھیانے کے لیے یہ جھوٹ بولا۔ تو اب تم بتاؤ دینار کدھر ہیں؟ اس نے کہا میں نے پھینک دیے دریا میں۔ وہ تو پاگل ہو گئے لوگ، اللہ کے بندے اب دریا میں کیوں پھینک دے؟ اس نے کہا تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں محمد بن اسماعیل بخاری ہوں، میں حدیث سناتا ہوں لوگوں کو، میں حدیث پڑھاتا ہوں، حدیث کا استاد ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ بات ہوتی کہ تم نے دعویٰ کیا اور میرے ساتھ دینار برآمد ہوتے اور پھر تم 100 دفعہ بھی کہتے کہ جھوٹ، لیکن ایک بات تو چلی جاتی، پھر لوگ سن لیتے، بس منہ سے زبان بات چلی جاتی ہے تو پھر تو مشہور ہو جائے، پھر یہ تحقیق کون کرے گا؟ پھر میرے بارے میں آئندہ کے لیے لوگ کہیں گے کہ یار اس پر تو کم از کم 1000 دینار چرانے کا الزام تو تھا نا۔ اب میں نے حدیث کے لیے یہ قربانی دے دی کہ 1000 دینار چلے جائے تو چلے جائیں، لیکن کم از کم حدیث پر کوئی حرف نہ آئے، ورنہ پھر لوگ مجھ سے حدیثیں نہیں سنیں گے تو پھر سارے محدثین بدنام ہو جائیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ یار یہ محدثین ایسے ہیں حدیث جمع کرنے والے لیکن یہ چور بھی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسے لوگوں کے ذریعے ہمیں یہ چیزیں پہنچی ہیں، اور یہ آج کل کے بدو شدو کدو جو ہے وہ کبھی کہتا ہے یار حدیث تو لوگوں نے ادھر سے سنی ہے اور ادھر سے سنی ہے اور اس پہ کوئی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کون کیسے تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوگا اور انہوں نے کیا سنا ہوگا، اور یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں۔ اور یہ بکواسات جو فضولیات جو بکتے ہیں، یہ خدا کے دشمن شیطان کے شاگرد، تو ان کو اتنا حیا نہیں ہے، ان میں اتنے بے حیا ہے یہ کہ یہ دیکھتے نہیں ہے کہ کن لوگوں کے ذریعے یہ چیزیں ہمیں پہنچی ہیں، کن پاکیزہ ہستیوں نے ان کتنی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے اس کے لیے۔ جو ذہانت ان لوگوں میں تھی، وہ ذہانت اگر وہ دنیا کے لیے استعمال کرتے تو تم جیسے ذہین تو ان کے سامنے گدھے ہوتے۔ ایسے وہ یہ اپنے آپ کو بڑے ذہین کہتے ہیں، یہ تو ان کے سامنے گدھے بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال الخطا والنسیان کے بارے میں بات، بھول، تو کوئی آدمی کسی بات کو اہمیت نہیں دیتا، اسی لیے وہ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ گناہ تو دوسرا بات، ظاہر ہے کہ وہ تو گناہ ہے کہ جب آپ اس کو اہمیت، آپ نماز کے وقت کو اہمیت نہیں دیتے، آپ روزے کے حرام حلال کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، اور پھر آپ بھول جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بھول جائیں گے، تو کیوں بھول جائیں گے؟ اسی لیے بھول جائیں گے کہ آپ نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی، آپ نے اس کو یاد ہی نہیں کیا۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو اہمیت دی، آپ اس کو یاد کرنا چاہتے تھے، آپ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ نے اس کی طرف دھیان دی، مطلب ایک توجہ دی، یاد کرنا چاہا، یاد کرنے کے جتنے بھی طریقے تھے آپ نے وہ سب طریقے آزما لیے، یا جو آپ کے بس میں تھے وہ سب طریقوں سے آپ نے اس کو یاد کرنے کی کوشش کی، پھر بھی آپ بھول گئے، تو بھول گئے تو پھر ظاہر رفع الامتی الخطا والنسیان، ایسا نسیان اور ایسا بھول جو ہے وہ معاف ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے تو یاد رکھنا چاہا لیکن آپ کو یاد نہیں پڑا، آپ نے یاد رکھنے کے لیے جتنے جتن کرنے تھے، جتنے گر طریقے اختیار کرنے تھے جو آپ کے بس میں تھے، وہ سب آپ نے اختیار کر لیے، لیکن پھر بھی آپ کو یاد نہیں پڑا، تو بس معاف۔ یہ تو پہلی بات۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ رفع عن امتی، میری امت سے اٹھایا گیا ہے، تو اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ اٹھائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اٹھائے جانے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں یا 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس پہ گناہ نہیں ہے،
تجاوز عن امتی، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تجاوز کیا ہے، یعنی اس کو نظر انداز کیا ہے یا اس کو معاف کر دیا ہے۔ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو کیا یہ مطلب لیا جائے کہ خطا اور نسیان پر اور مستکرہ علیہ جو ان سے جبرن کیا جائے، ان پر کوئی گناہ اور کوئی مواخذہ نہیں، یہ معنی لیا جائے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ تجاوز عن امتی کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی شرعی حکم مرتب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تجاوز کیا ہے، یعنی جو بات ان سے غلطی میں سرزد ہو جائے، جو بات ان سے بھول کر سرزد ہو جائے، جو بات ان سے زبردستی سرزد ہو جائے، اس پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوگا، شریعت کا کوئی حکم مرتب نہیں ہوگا۔ یا یہ دونوں مطلب مراد ہیں، گناہ نہ ہونا مراد ہے، کسی شرعی حکم کا مرتب نہ ہونا مراد ہے، یا دونوں مراد ہیں؟ اچھا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو عجیب سی بیماری لگ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یار ہم تو بس اردو میں انگریزی میں پڑھ لیتے ہیں حدیث کا ترجمہ، اور ہمیں کسی سے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جب وہ اس حدیث کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تجاوز کیا ہے کہ جب وہ بھول جائے یا خطا ہو جائے یا جبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی معنی لے گا، یا وہ ایک معنی لے گا کہ اس پر گناہ نہیں ہے، یا وہ یہ معنی لے گا کہ اس کے کوئی شرعی اثر اس پر مرتب نہیں ہوگا، یا وہ دونوں معنی لے گا، اور تینوں باتیں ہر وقت لینا غلط ہوگا۔ اس میں تفصیلات ہیں، اس میں تفصیل، حدیث کو آپ نے کسی سے سمجھنا ہوگا، کسی سے اس کی تشریح سمجھنی ہوگی۔ اسی طرح حدیث ذہن میں آ جائے اور آپ کہنے کے بعد یار میں نے تو حدیث دیکھی ہے، میں تو اس پر عمل کرتا ہوں، وہ مجھے یاد آ گیا، پتہ نہیں اب وہ کہاں، وہ کس حد تک وہ بات درستی، لیکن تھا تو وہ میرا طالب علم ساتھی، مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، پڑھتے تھے مدرسے میں، تو اس زمانے میں نورستان ایک علاقہ ہے افغانستان میں، تو وہیں کے کچھ طلبہ آئے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا، وہ میرے ساتھی تھے، اہل حدیث تھے وہ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب ہے، ٹھیک ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، حدیث میں تو یہی بات آئی ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کیا ہے؟ قبلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ اسی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کہا کس طرف نماز پڑھتے ہیں؟ جنوب کی، بنو کی طرف، سمجھ میں آتے ہیں، بنو اور کرک اور کوہاٹ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے کہا یار نماز قبلے کی طرف، کہتے ہیں تم حدیث نہیں مانتے، ہم تو سیدھے لام ہیں یار، ہم تو پرانے زمانے میں ایک وہ ہوتا تھا نا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا، وہ صابن نمبر 707 ہوتا تھا، تو وہ اس کے لیے اس کے اشتہار زمانے میں، ہم تو ٹی وی والے نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ اس کے جو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ڈبہ ہوتا تھا نا، اسی پر لکھا ہوتا تھا کہ ہم تو جانے سیدھی بات، اور صابن ہو تو 707، سمجھ میں آتی ہے، ہم تو جانے سیدھی بات اور صابن ہو تو 707۔ تو کہتے ہیں یار ہم تو سیدھے مسلمان ہیں یار، ہم تو بس پیغمبر کی بات مانتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ بھی سیدھے مسلمان ہیں نا، پیغمبر کی بات مانتے ہیں، تو حدیث میں تو یہ بات آئی ہے، کیا بات آئی ہے کہ ما بین المشرق والمغرب، مشرق کی طرف بھی قبلہ نہیں ہے، مغرب کی طرف بھی نہیں ہے، کہاں پہ ہے؟ یا اس طرف ہے یا اس طرف ہے، تو یا شمال کی طرف، ہاں چترال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور یا بنو کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، سمجھ میں آتی ہے؟ وہ قرآن میں جو ہے کہ فول وجہک شطر المسجد الحرام، قرآن میں جو ہے کہ فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور یہ بات ہے کہ یہ تو مدینہ والوں کے لیے ہے، مدینہ منورہ میں قبلہ کس طرف ہے؟ جنوب کی طرف، مدینہ منورہ میں قبلہ کس طرف ہے؟ جنوب کی طرف، وہ مکہ معظمہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہ بیت المقدس ہے، بالکل ایک سیدھ میں ہے۔ اسی طرح تو جب آپ مدینہ منورہ میں ہوں تو بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے تو شمال کی طرف منہ کریں گے تو بیت المقدس آئے گا، جنوب کی طرف منہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ کعبہ ہوگا۔ تو یہ تو مدینہ والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حدیث کو بس اسی طرح ترجمے سے سیکھیں گے، اور بس یہ صاف ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ
تجاوز لی عن امتی، بس میری امت سے معاف ہے۔ تو معاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب معاف ہے۔ تو بتایا جائے کہ قتل خطا میں پھر دیت ہے کہ نہیں ہے؟ قتل خطا، ایک آدمی نے غلطی میں کسی کو مارا، وہ شکار مارنا چاہتا تھا، آدمی مر گیا، اسے آدمی نہیں سمجھا، اسے شکار سمجھا، وہ آدمی تھا اور مر گیا، تو کیا اس کے اوپر کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو اس کے لیے ودیۃ، اس میں تفصیلات ہے کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان قوم سے تعلق رکھتا ہے، کافر قوم سے تعلق رکھتا ہے، کافر قوم کون سی قوم ہے، اس کے ساتھ معاہدہ ہے نہیں ہے، تو بڑی تفصیلات اس میں ہے، لیکن دیت تو ہے نا۔ قتل خطا میں کیا ہے؟ دیت ہے۔ اسی طرح نماز میں آپ سے غلطی ہو جائے، نماز میں آپ سے کیا ہو جائے اور تیسری رکعت پر آپ بیٹھ جائیں، یا دوسری رکعت پر آپ بیٹھیں اور تشہد کے بعد صلاۃ بھی پڑھیں، اور پھر آپ کو یاد آ جائے کہ یہ تو دوسری رکعت تھی اور میں تو اس کو آخری سمجھا، ابھی تو 2 رکعت باقی ہیں، تو آپ کھڑے ہو جائے، تو پھر کیا سیدھا سوا نہیں پڑھیں گے؟ سیدھا سوا؟ اچھا، ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے خطا میں، وہ کہنا چاہتا ہے یار پانی لاؤ، اور پانی لاؤ کے بجائے وہ کہتا ہے کہ تم پر طلاق۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو طلاق واقع ہو گئی کہ واقع نہیں ہوگی؟ واقع ہو گئی۔ تو اب ان باتوں کا کیا کیا جائے؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ کون سی بات کہاں پہ کون سی بات مراد ہے اور کہاں پہ کون سی بات مراد نہیں ہے؟ تو اس کی تو بڑی تفصیلات ہیں، فقہ کی کتابوں میں جا کر دیکھا جائے۔ اس میں یہ تفصیل بھی ہے کہ دیکھو، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے، ان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاف ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ حقوق اللہ کے معاملے میں اس پر کیا نہیں ہوگا؟ مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا کہ جو میرے حق، مثلا آپ نماز پڑھنا بھول گئے، نماز پڑھنا بھول گئے، بس زور کا وقت چلا گیا اور آپ بھول گئے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو جب یاد آ گیا تو پھر نماز پڑھ لو، تمہارا اوپر نماز نہ پڑھنے کا پھر گناہ نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے آپ روزہ رکھنا بھول گئے، سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ وعدہ پورا کرنا بھول گئے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے وعدہ کہ میں یہ نماز پڑھوں گا، میں یہ نظر، یہ فلان، کئی چیزیں ہیں۔ تو حقوق اللہ میں یہ بات ہے کہ جب آپ اس کو بھول جاتے ہیں، خطا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن جب آپ کو یاد آ جائے گا تو نماز آپ نے پڑھنی ہوگی، لیکن نہ پڑھنے کا یا قضا کرنے کا آپ کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، بھول کر نماز نہیں پڑھی، پھر یاد آ گیا تو نماز تو آپ نے پڑھنی ہوگی، لیکن نماز نہ پڑھنے سے، جب وہ پہلے آپ نے نہیں پڑھی نا، بھولے تھے تو نہیں پڑھی، اب تو یاد آ گیا تو آپ پڑھیں گے، تو جب نہیں پڑھی تھی تو اس نہ پڑھنے کا آپ کے اوپر کیا نہیں ہے؟ گناہ نہیں ہے۔ یہ تو حقوق اللہ کی بات ہو گئی۔ اچھا، اور حقوق اللہ کی صورتوں میں یہ ہے کہ کسی حد تک اس کے اوپر حکم مرتب ہوتا ہے، کبھی حکم مرتب نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں نا، ہر بات میں تفصیلات ہیں۔ اب دیکھیں، نماز بھی حقوق اللہ، روزہ بھی حقوق اللہ۔ نماز میں آپ غلطی کر جاتے ہیں، 2 رکعت کی بجائے تیسری رکعت پڑھتے ہیں، دوسرے رکعت پر نہیں بیٹھتے، تشہد نہیں پڑھتے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ کے اوپر کیا لازم ہے؟ سجدہ سہوا لازم ہے۔ لیکن رمضان میں روزہ کے حالت میں آپ بھول جاتے ہیں، روزہ کھا جاتا ہے، کچھ کھا پی لیتے ہیں، تو گناہ وہیں پہ بھی نہیں ہے اور ادھر بھی گناہ نہیں ہے، لیکن روزے کے اوپر یہ اثر مرتب نہیں ہوتا کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ٹوٹ نہیں جاتا، اور نماز پہ سجدہ سہوا لازم آ جاتا ہے۔ یعنی غلطی سے آپ 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت پڑھتے ہیں، فرض ظہر کی 4 رکعت کی بجائے کتنی پڑھتے ہیں؟ 3 پڑھتے ہیں اور سلام پھیر لیتے ہیں۔ بعد میں آپ کو یاد آتا ہے، یار میں نے تو 3 رکعت پڑھ لیے۔ کتنے پڑھ لیے؟ کیسے آپ کو پتہ چل جائے گا؟ ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ کوئی مقتدی تھا، اس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ پوری پڑھ لی، کچھ ایک آدمی تھا اس نے کہا نہیں 3 رکعت ہو گئی، تو لوگوں نے کہا یار یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھ لی اور تم کہتے ہو 3 پڑھ لی،
اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ 3 پڑھ لی۔ اس نے کہا تم نے کیسے گنے تھے؟ اس نے کہا میرے 4 کاروبار ہے، میں ایک رکعت میں ایک کاروبار کا حساب رکھتا ہوں، 3 کا حساب ہو گیا، 1 کا نہیں ہوا۔ 3 کاروباروں کا حساب ہو گیا، 1 کا ابھی باقی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوا، رکعت 3 ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آتی؟ تو جب آپ 4 کی بجائے 3 پڑھتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ حقوق اللہ کی بات ہے، لیکن آپ کے اوپر اعادہ واجب ہے کہ نہیں واجب؟ فرض ہے، دوبارہ آپ اس نماز کو پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں صبح سے شام تک کھاتے رہتے ہیں، اور عصر کو جا کر آپ کو پتہ تو جوا تو میں تو روزے سے تھا، تو اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قضا لازم ہے؟ نہیں، معاف ہے؟ ہاں۔ تو دیکھو حقوق اللہ میں بھی کئی تفصیلات ہے، کبھی گناہ تو نہیں ہوگا چلو، لیکن گناہ کے بعد کوئی شرعی اثر مرتب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کہیں کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، اس پہ تفصیلات ہیں۔ اچھا، جو حقوق العباد ہیں وہی پہ کیا ہے؟ وہی پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حصے کا جو گناہ ہے وہ تو نہیں ہوگا، لیکن بندوں کا جو حق ہے وہ تو دینا پڑے گا۔ آپ کسی کا قرض دینا بھول گئے تو معاف ہو جائے گا؟ میرے ذمہ آپ کا کوئی قرض تھا اور میں بھول گیا تو معاف ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیسے معاف ہو جائے گا؟ وہ تو دینے سے معاف ہو جاتا ہے، یا وہ معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا، ویسے تو بھول سے تو معاف نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، عتاق کے بارے میں نے آپ کو بات کیا۔ عتاق، ایک آدمی کا کوئی غلام ہے اور وہ غلام کو کہتے ہیں یار پانی لاؤ، اب وہ پانی لاؤ کے بجائے کہتے ہیں اور تو آزاد ہے، وہ تو وہ چلانگے مارے جا کر کہتے ہیں یار زبردست بدی پخپلدان درابڑا تو آزاد شو۔ کیسے؟ مجھے تو خیال نہیں تھا، میری زبان سے ایسے نکل گیا۔ کہتا ہے نہیں زب اس مولوی سے پسے لاڑ شو اور تو تخبل خبر ہو سکے۔ اب مولوی صاحب فتویٰ دے دے گا، وہ فتویٰ دے دے گا۔ سلاسن جدہن جدن، جدہن جدن و حزلہن جدن، 3 باتیں ایسی ہیں جو سنجیدگی میں کی جائے تب بھی، جو گپ شپ میں کی جائے تب بھی۔ بس الطلاق والعتاق والیمین یا دوسری بات بھی ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اسی طرح گپ شپ میں بھی ہو جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسری بات میں یہ بات ذہن میں رکھ کے اس کے ضمن میں یہ بات آ گئی کہ دیکھو احادیث کو اسی طرح نہیں، وہ عربی میں ایک ضرب المثل ہے نا، ما ہاکذا تورد الابل یا سعد، اس کے بیٹے کا سعد نام ہوگا نا، کہتے ہیں سعد بیٹے اونٹ جو ہے وہ پانی پلانے کے لیے ایسے نہیں لائے جاتے۔ اونٹوں کو پانی پلانا اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسی طرح اس کو لے جائیں، اس کو لے جانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اونٹ جب زیادہ وہ ہو جاتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، جب اس کو پیاس لگتی ہے نا تو وہ پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے، جس طرح قرآن میں ہے نا فشاربون شرب الہیم، وہ جہنمی ایسے پئیں گے نا جس طرح پاگل اونٹ پیتے ہیں۔ اونٹ جب پیاسا ہو جاتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، ویسے 3-4-5 دنوں میں وہ اس کو پیاس نہیں لگتی، لیکن جب پیاس لگتی ہے نا تو پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نہیں لائے جاتے گھاٹ کی طرف۔ تو حدیث کو ایسا نہیں پڑھا جاتا، ایسا نہیں سمجھا جاتا جس طرح لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بس میں دیکھوں گا اور میں کتاب پڑھوں گا، میرے پاس کتابیں ہیں اور میرے پاس اردو ترجمے بھی ہے اور عربی ترجمے بھی ہیں اور انگریزی کے ترجمے بھی ہیں اور میں دیکھ کر پڑھوں گا اور بس یہ میرے لیے علم کافی ہے، مجھے کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ پھر ان احادیث کا اسی طرح، یہ تو میری مثال ہے، ہر حدیث میں اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ تشریحات ہم کرتے کیوں کرتے ہیں؟ تو صرف ترجمہ کر لیں اور باقی بات ختم کریں، تو تشریحات کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے لوگوں نے جلد میں کتابیں کیوں لکھی ہیں؟ یہ تیسری بات ہو گئی کہ دوسری ہو گئی۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ میری امت سے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے تجاوز فرمایا ہے کہ ان کا بھول جانا کسی کو، یا چوک جانا، یا خطا ہو جانا، یا مستکرہ علیہ، جو ان پر جبر کی جائے۔ جبر کی جائے تو ظاہر ہے کہ جبر تو آپ کے دل پر نہیں ہوتا، دل پر تو کوئی جبر نہیں کر سکتا۔ قرآن نے بھی فرمایا نا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر منہ سے کوئی بات نکالی بھی جائے، کسی نے آپ کے اوپر پسٹول رکھ کر کہ شاباش کفر کا کلمہ پڑھ لو، یا کوئی گناہ کی بات، تو
آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ زبان سے کوئی بات نکالے تو اجازت ہے. عزیمت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں نکالوں. لیکن مکہ معظمہ میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مارا گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ بس میں نے وہ بات کہہ دی جو وہ مجھ سے کہلوانا چاہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دل کی کیفیت کیا تھی؟ کہتے دل تو ایمان پر مطمئن تھا. کہتے کوئی بات نہیں. لیکن حضرت یاسر و حضرت سمیہ کو انہوں نے کہا نہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھا اس کو تو شہید کیا گیا لیکن اس نے کہا میں غلط بات نہیں نکالوں گی منہ سے. انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا. تو عزیمت تو یہ ہے سب سے زیادہ بلند مرتبہ کام تو یہ ہے کہ آپ زبان سے بھی یہ بات نہ نکالیں. جس طرح احد احد کہتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اگر پتہ چلا کہ کوئی دوسرا لفظ بھی تمہیں زیادہ برا لگتا ہے احد احد سے، میں توحید کی بات تھی نا، تو میں وہ بات کہہ دیتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ تمہیں یہ بات بری لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. لیکن اگر زبان سے آپ مجبور ہو کر آپ کوئی بات نکال لیتے ہیں مجبوری کی حالت میں تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی اس پر نہ اس کی طلاق واقع ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جد اور ہزل الگ چیز ہے، استقراء الگ چیز ہے. زبردستی کسی کے اوپر اس کو کہتے مارتا ہوں اور سب بیوی کو طلاق دے دو اور آپ طلاق دے دیتے ہیں تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی طلاق. سمجھ میں آتی. امام مالک نے یہ کھل کر کہہ دیا. اس زمانے میں سیاسی لوگ جو ہے نا وہ اپنی اس کے لیے وہ لوگوں سے زبردستی ووٹ لینے کے لیے کہ ووٹ مجھے دو گے اور میری مخالفت نہیں کرو گے اور شاباش طلاق ڈالو کہ اگر میں نے تمہاری مخالفت کی تو میری بیوی طلاق وہ کہہ دیتے. تو امام مالک نے فتویٰ دے دیا بس ادھر طلاق کہہ دو باقی آ جاؤ کرو مخالفت، کوئی اس میں نہ ہو. اب حکومت کے لیے تو بڑا مسئلہ پیدا ہوا، ان کو کوڑے مارے کہ شاباش اپنی بات واپس لے لو. وہ کہتے ہیں کوئی قرآن و سنت سے کوئی بات مجھے پیش کر کے دے دو تاکہ میں واپس لے لوں، اور مر جاؤں گا میں اپنے فتویٰ واپس نہیں لیتا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ تم نے آسان طریقہ، اب یہ ملوکیت تمہارے دماغ پر اور لوگوں پر چھا جائے گی. ہاں، اور حکومت کی جو خرابی ہے وہ خرابیوں کی جڑ ہے. حکومت جب خرابی پر اتر آتی ہے اور زبردستی لوگوں سے تو خدا کے لیے اس طرح زبردستی کرتی ہے، وہ اپنے مقاصد کے لیے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے زبردستی کرتی ہے. تو علماء تو اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ڈٹ جاتے ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جہالت بھی عذر ہے؟ آخری بات، بھول عذر ہے، خطا عذر ہے، جبر عذر ہے، لیکن جہالت عذر ہے؟ یہ ایک لمبی بحث ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عقیدے کے معاملے میں اور ان فرائض کے معاملے میں جو کھلے عام ہے، ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. مجھے تو پتہ نہیں چلتا تھا، مجھے پتہ نہیں کہ آخرت ہے کہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ وہ ایک گاؤں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا وہ لطیفہ، شاید وہ گاؤں کا نام لوں گا تو پھر وہ گاؤں والے میرے رشتہ دار ہیں تو خفا ہو جائیں گے. ہاں، تو وہاں پہ کوئی آدمی تھا، میرا شاگرد تھا، وہ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک آدمی تھا وہ گدھوں پر یہ لاتا تھا نا یہ ریت بجری یہ چیزیں، تو کہتے دوڑ رہا تھا آگے، اس کے گدھے دوڑ رہے تھے. کہتے میں نے اس کو کہا روکو کاکا ایک بات پوچھتا ہوں. تو اس نے کہا پوچھو، جلدی کرو شاباش میرے گدھے جا رہے ہیں. میں نے اسے کہا کاکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ اس نے کہا خپکے کا مدہ سڑے ردی کے لیے نہ دے زخکت بلد نیم، خفا نہ ہو یہ آدمی اس گاؤں کا نہیں ہے اور آگے مجھے پتہ نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ کوئی عذر ہے؟ تم مسلمانوں کے گاؤں کے رہنے والے ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے ہو، یہ کیسی بات ہو گئی؟ اسی طرح کھلے فرائض ہیں، نماز فرض ہے، یار مجھے پتہ نہیں تھا کہ نماز فرض ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ روزہ فرض ہے، تو یہ عذر نہیں ہے. ہاں، جو باتیں اہل علم کے درمیان اختلافی ہیں یا جو زیادہ گہرائی میں جا کر وہ ان کا پتہ چل جاتا ہے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بڑے علماء کو نہیں پتہ ہوتا ہے، تو چلو اسی میں تو آپ مجبور ہیں. لیکن جہاں ہاں یہ بھی ہے کہ آپ کے اوپر علم کے دروازے بند کیے گئے ہیں، جس طرح کسی زمانے میں روس میں ایسا ہوتا تھا، چین میں ایسا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. روس کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے کہ وہیں پہ قرآن پر اور دین پر پابندی تھی، کسی کے پاس کتاب برآمد ہوئی تو اس کو مارتے تھے. یہ تک اور لوگ مطلب ہے کہ کہاں سے علم حاصل کرے پھر؟
تو اگر علم کے راستے بند ہوں، کوئی راستہ نہ ہو، آپ معلوم کرنے کے باوجود اس تک نہ پہنچ سکے، کوئی شرعی عذر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ شرعی عذر نہ ہو تو جو باتیں شریعت کی کھلی کھلی باتیں ہیں ان کے بارے میں نہ جاننا یہ قطعاً عذر نہیں ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہاں جو باتیں ذرا گہرائی میں اور ذرا سوچ سمجھ کی ضرورت ان کی ہوتی ہے اور زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی کو موقع اس طرح نہیں ہوتا، تو پھر ایسے معاملات میں پھر جہالت عذر ہے اور اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ بس اتنی اجمالی بات کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔ ما شاء اللہ۔